بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اگر قابو میں نہ رہے تو لمحوں میں برسوں کے تعلقات وہ توڑ دیتا ہے۔ کتنے ہی گھر، دوستیاں اور رشتے صرف چند لمحوں کے غصے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف غصے کو قابو پانے کے طریقے بتائے بلکہ غصے کے نقصانات سے بھی آگاہ فرمایا اور غصے کو قابو کرنے کے فوائد و ثمرات بھی بتائے۔ آج ہم انہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے کہ جن کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم غصے کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور غصے کو قابو کرنے کی وجہ سے جو انعام و اکرام ملتا ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غصہ کب نقصان دہ کب بنتا ہے، یعنی شریعت نے ہمیں جہاں پر اپنے آپ کو قابو میں کرنے کا کہا ہے تو وہ کون سی ایسی لمٹ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو دیکھیے، غصہ ایک فطری جذبہ ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کو غصہ نہیں آتا، لیکن جب انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس غصے کے زیر اثر جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اگر گالی دے، ظلم کرے، ہاتھ اٹھائے یا غلط فیصلے کرے تو یہی اس کا غصہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ ال عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غصے کے جذبات کے زیر تحت کسی کو گالی دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے آگے بڑھ کر، یہ اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہی غصہ جس کو اگر ہم قابو کر لیں تو ہمارے لیے نیکی بن جاتا ہے اور مومنین کی اعلیٰ صفات میں شمار ہو جاتا ہے، اور یہی غصہ کہ جس کا اگر ہم اظہار کر دیتے ہیں پریکٹیکلی کسی بھی صورت میں تو پھر یہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کو یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ لہٰذا غصے پر قابو پانا ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم غصے کو اپنے کو قابو کر لیتے ہیں تو اس سے ہم نہ صرف نیکیوں میں اپنی اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے گناہوں کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی جو تعداد ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ اب غصے کے حالت میں اگر انسان کو غصہ آ جائے تو اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں جو چیزیں، جو اہم نکات ہمیں ملتے ہیں ان کی روشنی میں ہم آپ سے کچھ علاج تجویز کرتے ہیں، آپ ان کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے۔ پہلی نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنے غصے کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب دونوں طرف سے دو لوگوں کو غصہ آ رہا ہے اور دونوں مزید آگے بڑھ کر غصہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ جو غصہ، وہ جو زبانوں تک محدود ہے، وہ فزیکلی لڑائی میں بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے غصے کو قابو کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو جب بھی غصہ آئے تو سب سے پہلے کام یہ کریں کہ خاموشی اختیار کریں۔ دوسری جو نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں، کثرت سے یہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں شیطان سے پناہ مانگا کریں، کیونکہ غصہ دلانے والی جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ شیطان کی ہے۔ تو شیطان ہمیں غصہ دلواتا ہے، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود کی۔ اللہ رب العزت سے یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے۔
اور تیسرا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جس حالت میں آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ اس حالت کو بدل دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو غصہ آیا ہے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے غصے میں کمی واقع ہوگی۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، آپ کے لیٹنے سے آپ کے غصے میں کمی آئے گی۔ لہٰذا جب بھی غصہ آئے تو جس کنڈیشن میں، جس سچویشن میں آپ کھڑے ہیں اس سچویشن کو بدل دیجئے، آپ کے غصے میں کمی واقع ہو جائے گی۔ چوتھی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وضو کرنے سے کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے اگر تم وضو کرو گے تو اس سے شیطان کی جو لگائی ہوئی آگ ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی اور تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے بہترین تعلیمات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو تم نے فوری طور پر کوئی ایسا جملہ یا فیصلہ پر مبنی کوئی کلام نہیں کرنا۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جیسے غصے میں آتے ہیں تو لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق تک کے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو ایسا کام نہ کریں۔ جب بھی غصہ آئے سب سے جو اولین کام ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کی طرف نہیں جانا، حتمی رائے کی طرف کبھی نہیں جانا، کیونکہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ میڈیکلی بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول اس کے جذبات ہوتے ہیں، کہ جن جذبات کو وہ قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس وقت کے جو انسان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ عقل پر مبنی نہیں ہوتے۔ لہٰذا غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ غصے کے یہ جو نقصانات ہیں ان کو اگر ہم کم کر لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کی آخرت بھی بچا لیں گے اور اپنی دنیا بھی سنبھال لیں گے۔ اور اگر ہم ان جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے تو اس سے ہمیں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص غصے پر قابو نہیں پاتا تو وہ اپنی عبادت کا اثر بھی زائل کر بیٹھے گا، کیونکہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرے گا اور اس کو غصہ آئے گا وہ اس کا اظہار کرے گا تو اپنی نیکیاں ضائع کروا دے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پر حاضر ہو کر ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے جذبات ہی ہمارے قابو میں نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا سبب ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے جذبات کو، غصے کے جذبات کو قابو نہیں پاتے تو رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، اپنے انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اور قطع تعلقی سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں واضح پیغام موجود ہے کہ قطع تعلقی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہم اپنی اس زبان کو غصے کی حالت میں قابو نہیں رکھتے اور اپنے غصے کے جذبات کو ہم کم نہیں کرتے، اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان غصے کی وجہ سے ایسے جملے اور کلمات کہہ دیتا ہے کہ بعد میں انسان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ لہٰذا اپنے جذبات کو، غصے کے جذبات کو خاص طور پر اپنے قابو میں رکھیے، اور جب غصہ آئے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ کوشش کریں وضو کر لیں اور اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیں تاکہ کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو آپ بھی ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اور اس کو دوسرے دوستوں تک ضرور اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ہم سب نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔